ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جد اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جد اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ جی، یہ آیت نمبر 15 ختم ہو کر آیت نمبر 16 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 15 ختم ہو کر 16 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا تذکرہ ہم نے سماعت کیا، بلکہ سماعت نہیں پڑھا، خود سامنے دیکھا کہ وہ کس طرح دو رخا پن منافقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ سارا، ان کی منافقت اور ان کا ڈبل رول، ان کے دو چہرے اور ان کی دھوکہ دہی، وہ سب بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العزت اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ان کے اس سارے طرز عمل کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کے اس سارے طرز عمل کا خلاصہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اولئک، وہ، اولئک، وہ، الذین، جنہوں نے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، اس کا لفظی معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، مول لینا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی اختیار کرنا، پسند کرنا، ترجیح دینا بھی ہوتا ہے۔ اختیار کرنا، پسند کرنا، ترجیح دینا۔ یہاں ہم مول لینے کا معنی بھی لے سکتے ہیں اور ترجیح دینے والا معنی بھی لے سکتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے ترجیح دی، الضلالہ، گمراہی کو، یا اختیار کیا گمراہی کو، پسند کیا گمراہی کو، ضلالہ، گمراہی، بالہدی، بی پر، الہدا، ہدایت، بالہدی، ہدایت پر۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، خرید لی۔ یہ سارے ترجمے اس لیے کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا۔ فما، ما، پس، ما، نہ، فما، پس نہ، ربحت، فائدہ دیا، ربحت،
ربحن سے ہے، ربح نفع کو کہتے ہیں، نفع نفع۔ فما ربحت پس نہ نفع دیا، پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم تجارت، تجارت اردو میں استعمال ہونے والا عام لفظ، خرید و فروخت، کاروبار، لین دین۔ فما ربحت پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم ان کی اس تجارت نے ان کو، ان کے اس لین دین نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، کوئی نفع نہ دیا۔ دیکھیں انہوں نے ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز خریدی، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز خریدی، اور جب انسان کسی چیز کے بدلے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس سے مقصود ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے خرید و فروخت تو کی، لیکن افسوس کہ انہوں نے جو خرید و فروخت کی اس میں کوئی فائدہ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ فما ربحت تجارتہم ان کے اس لین دین نے ان کو کوئی نفع نہ دیا۔ وما اور نہ، کانو یہ ہوئے، مہتدین ہدایت سے ہے، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے، نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ فما ربحت تجارتہم اور ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا۔ ربحن را با حا، جائز نفع، جائز فائدہ۔ انسان خرید و فروخت کرے، کاروبار کرے، اس میں جائز طور پر جو نفع حاصل ہوتا ہے، عربی میں قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کو ربحن کہا جاتا ہے۔ ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے لیکن وہ جائز نہیں ہوتا، وہ ناجائز ہوتا ہے، اس کو قرآن کریم ربا کہتا ہے، را با واو، ربا۔ وہ بھی فائدہ ہوتا ہے، بظاہر وہ بھی نفع ہی ہوتا ہے لیکن ناجائز۔ لیکن ربحن وہ فائدہ جو جائز، تو فائدہ ہونا چاہیے تھا، تجارت ہے، لین دین کیا انہوں نے۔ دیکھیں دنیا میں بھی انسان کئی دفعہ ایسا کرتا ہے کہ اشیاء کا لین دین نہیں کرتا، وہ عادات کا لین دین کرتا ہے، وہ صفات کا لین دین کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، اور یہ فائدہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بول کر وہ نیکی کا فائدہ حاصل کرتا ہے، جھوٹ چھوڑا، سچ بولا، یہ بھی ایک لین دین ہے، فائدہ ملا، بالکل جائز۔ فما ربحت تجارتہم، تجارت ہے، فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ مثلہم ان کی مثال، مثل مثال، ہم ان کی، مثلہم ان کی مثال، کا جیسا کہ، مثلی مثال۔ جب ہم پڑھ رہے ہوں نا تو اس وقت آپ پورا فوکس جو ہے وہ الفاظ پہ رکھیں، کیونکہ اللہ کا کلام یہ ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ مثلہم ان کی مثال، کا مثل جیسا کہ مثال، الذی وہ شخص، مثلہم کمثل الذی ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہوئی، استوقد جس نے سلگائی، جلائی، نارا آگ، استوقد نارا جس نے آگ جلائی، آگ روشن کی، فلما، فا لما دو لفظ ہیں، فا پس، لما جب، فلما پس جب، اضاءت ضیاء سے ہے، ضیاء روشنی، روشن، روشنی،
اضاءت روشن کر دیا، فلما پس جب اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ یہ تین لفظ ہیں، ما حول ہو، ما جو، حول ارد گرد، ارد گرد، اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ بنا ہے ماحول، وہ یہی لفظ ہے۔ وہ جو ماحول اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے یا ہمارا ماحول نہیں اچھا یا ہمارا ماحول ایسا ہے، وہ یہی ہے، یہی لفظ ہے، ماحول گرد و پیش، ارد گرد۔ ما حولہ جب اس آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا، فلما اضاءت پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اپنے ارد گرد کو، ذہب لے گئے، چھین لی، اللہ نے، بنورہم نور روشنی، ہم ان کی، بنورہم ان کی روشنی، اللہ تعالیٰ نے لے لی، چھین لی، سلب کر لی ان کی روشنی، اور تارکا اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ، ترک چھوڑ دینا، فلاں چیز ترک کر دو، تارک چھوڑنے والا، تارک صلاۃ نماز ترک کرنے والا، نماز چھوڑنے والا، ترکا چھوڑ دیا، ہم ان کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی میں ظلمات یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ ظلمات یہی لفظ ہے، ظلمتن کی جمع ہے، ظلمتن کی جمع ہے، ظلمہ اندھیرا، ظلمات اندھیرے، وترکہم اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون دیکھ پاتے، لا یبصرون اب یہ نہیں دیکھ پاتے، سمن بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس یہ، لا نہیں، یرجعون واپس لوٹیں گے، فہم لا یرجعون پس اب یہ لوگ واپس نہیں لوٹیں گے۔ ترجمہ پھر دیکھتے ہیں دوسری آیت کا، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، استوقدا جس نے جلائی، روشن کی، نارا آگ، جس نے آگ روشن کی، آگ اس لیے روشن کی کہ اندھیرا ہے تو آگ جلے گی تو اندھیرا دور ہوگا، راستہ نظر آئے گا۔ اچھا، فلما پس جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ ارد گرد کو، گرد و پیش کو، ماحول کو روشن کر دیا، ذہب لے گئے، اللہ بنورہم ان کی روشنی۔ آگ سے مراد ہدایت، ہدایت گمراہی ہے، دور جاہلیت ہے، زمانہ کفر ہے، کہیں کوئی روشنی نہیں ہے، کہیں ہدایت نہیں ہے، دنیا گمراہیوں میں بھٹک رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ جلائی، روشنی بھیجی، دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس روشنی میں حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی نظر آنے لگی، سب نظر آنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ آگ روشن ہوئی،
آگ نے ارد گرد کو تو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کو اندھا کر دیا۔ اب جتنی مرضی باہر روشنی ہو، جب اندھا ہو گیا آدمی تو اس کے لیے وہ روشنی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے، کفار کا بھی، منافقین کا بھی، کہ دین آیا، ہدایت آئی اور اس ہدایت میں سب نظر آنے لگا، لیکن ان کے اندر ہدایت قبول کرنے کی استعداد نہیں تھی، لہذا ان کے لیے وہ روشنی بیکار گئی۔ یہ خود اندھے، یہ خود اندھے۔ دین تو دکھا رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے، اور ایسا راستہ دکھایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا اعلان فرمایا نا، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اگلا جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے کہ عرب و عجم کے حکمران بنو گے تم، عرب و عجم پر تمہاری بادشاہی ہوگی۔ یہ کلمہ تمہیں اتنا بڑا فائدہ دے گا کہ عرب و عجم پر تمہاری بادشاہی ہوگی۔ اب جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے کان بند کر لیے، اپنے دل بند کر لیے، وہ تو اگلے 2 4 6 سال کے اندر ختم ہو گئے، مارے گئے، ختم۔ اور جنہوں نے اس ہدایت کو دیکھا، قبول کیا، اختیار کیا، تو اللہ نے ان کو اتنا راستہ کھولا ان کے سامنے، اتنی روشنی کی ان کے سامنے کہ چند سال نہیں گزرے تھے کہ آدھی دنیا ان کے قدموں میں آ گئی، آدھی دنیا ان کے۔ تو اللہ نے ایسا راستہ کھولا، ایسے روشنی فرمائی، اس روشنی میں بڑھتے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اسلام جزیرۃ العرب سے ابھی باہر نہیں نکلا، جزیرۃ العرب پر اسلام غالب ہوا ہے، اور جزیرۃ العرب سے باہر کے دنیا نے اسلام کو رد کر دیا تھا۔ ایران کے حکمران کو اسلام کا پیغام پہنچا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اس نے پھاڑ پھوڑ کے نامہ مبارک کی بے حرمتی کی اور آپ کا خط مبارک اس نے پھاڑ دیا۔ نہیں، دنیا کی دوسری بڑی طاقت روم، قیصر، اس تک ہدایت پہنچی، نہیں مانا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، آپ کی جماعت، آپ پر ایمان لانے والے، ان کے سامنے روشنی ہو گئی، راستہ کھل گیا، یہ اس روشنی کو لے کر چلے اور آدھی دنیا کو روشن کر دیا، آدھی دنیا کو روشن کر دیا۔ آج آپ کو جو عرب ممالک نظر آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ عراق عرب ملک ہے، ہم کہتے ہیں کویت عرب ملک ہے، ہم کہتے ہیں یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ عرب ممالک ہیں، بنیادی طور پر یہ عرب نہیں تھے، یہ عرب سے باہر تھے۔ عرب تو زیادہ سے زیادہ حجاز کہہ لیں، آج کا سعودی عرب کہہ لیں، بہت زیادہ کہہ لیں، آج کا سعودی عرب صرف یہ تھا۔ باہر والوں کی، عراقیوں کی جو زبان تھی عربی نہیں تھی، شامیوں کی زبان عربی نہیں تھی، یہ جو ہیں دبئی، شارجہ وغیرہ جتنے، ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ لیکن جب یہ لوگ عربی دان یہاں سے نکلے، انہوں نے ان کی جغرافیے بدلے، رسم و رواج بدلے، طرز زندگی بدلا، حتیٰ کہ ان کی زبانیں تک بدل ڈالیں۔ یہ پھر اللہ نے ان کے ارد گرد کو روشن کیا، یہ ایسی روشنی تھی۔ اس روشنی کو لے کر جب چلے تو پھر آدھی دنیا کو روشن کر دیا۔ اور آپ اس وقت کے جو واقعات پڑھیں، اس درجے حیران کن ہیں کہ بسا اوقات عقل کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس قدر ایسی روشنی لے کے چلے کہ اس کی مثال ملنا ممکن نہیں ہے۔ ایسی روشنی، راستے میں اگر درندے آئے نا تو انہوں نے بھی راستے چھوڑ دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، یہ غالباً افریقہ کے علاقے کی طرف نکلے، تو ایک جگہ جنگل تھا، لیکن انہیں لگا کہ ہماری فوج کے لیے بڑی مناسب جگہ ہے، یہاں کوئی کیمپ چھاؤنی بنائی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنگل ہے، یہاں درندے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جنگل کے بالکل سٹارٹ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں،
اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں یہ جگہ درکار ہے، تو جتنے بھی یہاں درندے ہیں، جانور ہیں جنگلی، ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس جنگل کو خالی کر دیں، ہم نے یہاں اپنا کیمپ بنانا ہے۔ حیران کن بات، کچھ ہی دیر گزری تو جانور جو تھے، خاص طور پر وحشی جانور، درندے، وہ اپنے اپنے جانوروں اور اپنے اپنے بچوں کو اٹھا کر بھاگتے جا رہے ہیں اور جنگل خالی کر دیا ہے۔ لیکن کچھ بدبخت یہ بھی تھے کہ جب یہ روشنی آئی تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب باہر جتنی مرضی روشنی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ منافقین اور کفار دونوں کی مثال ہے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل، یعنی دین میں کمی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں خامی نہیں ہے، ان بدبختوں کے نصیب میں خامی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، انہوں نے اپنے کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، اندھے ہو گئے، کان بند کر لیے، بہرے ہو گئے، بولنا بند کر دیا، گونگے ہو گئے۔ سمم بکمن عمیون، بہرے، گونگے، اندھے۔ فہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے، اپنی گمراہی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے واپس پلٹنے کا امکان نہیں ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا، ترجیح دی، پسند کیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے ہوئے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، بس اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، ارد گرد کو، اس آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی روشنی لے گیا، یعنی ان کی بینائی اللہ نے چھین لی۔ وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ صمٌ، بہرے ہیں، بکمٌ، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوگ واپس نہیں پلٹیں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا یا گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو اس شخص کی جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی بینائی چھین لی، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اللہ نے چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ صمٌ، یہ بہرے ہیں، بکمٌ، یہ گونگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔